فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے سلسلے میں آج جو کتاب کی ریکارڈنگ کی جا رہی ہے اس کا نام ہے فرزند زہرا علیہ السلام۔ اس کتاب کی تالیف علامہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے اور مترجم ہیں سید صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ، اور المنتظر فاؤنڈیشن لاہور پاکستان نے اس کو پبلش کیا ہے۔ اور اس کا پہلا پیج بھی یہی ہے کہ فرزند زہرا علیہ السلام ماخوذ تذکرۃ الاطہار علیہ السلام، تالیف آیت اللہ علامہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ، مترجم ہے مولانا سید صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ، اور المنتظر فاؤنڈیشن۔ اس کے بعد یہ صفحہ نمبر 3، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عرض ناشر۔ مکرمی و محترمی جناب، اور اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں موجود ظلم و جبر کی چکی میں پسنے والے عدل و انصاف سے محروم ہر باضمیر انسان کے پورے وجود سے ایک صدا بلند ہو رہی ہے کہ ایک روز آئے گا جب باطل پر حق کو فتح حاصل ہوگی اور پھر ظلم اور بے عدالتی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ دن ضرور آئے گا، مگر کب آئے گا زمانہ اس نجات دہندے صاحب الزمان اجل اللہ فرج الشریف کی آمد کا منتظر ہے۔ المنتظر فاؤنڈیشن اپنی حقیر و عاجزانہ جد و جہد کے نتیجے میں اس عظیم نجات دہندے کے وجود ذیشان کی حقیقتوں کو جدید نشر و اشاعت کے ذریعے نمایاں کرنے کی متمنی ہے۔ خداوند عالم ادارے کی اس انکسارانہ سعی کو قبول فرمائے۔ زیر نظر کتاب آخرنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت اللہ علامہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تذکرۃ الاطہار علیہ السلام سے ایک حصہ لیا گیا ہے، جس میں امام آخر الزمان علیہ السلام کے حالات زندگی اور ان کے کمالات و فضائل کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ المنتظر فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے کتاب ھذا مومنین کی خدمت اقدس میں پیش کی جا رہی ہے۔ ادارے نے کتاب ھذا کی اشاعت میں پوری توجہ سے کام لیا ہے، تاہم اس بارے میں آپ کے ہمدردانہ آراء ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ہمیں توقع ہے کہ حسب سابق آپ ہماری اس مفید علمی پیشکش کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ والسلام، المنتظر فاؤنڈیشن۔ صفحہ نمبر 4 پہ جانے سے پہلے اور فہرست مضامین بتانے سے قبل میں اپنا نام آپ کو بتا دوں کہ میرا نام سیدہ رائحہ کاظمی ہے۔ صفحہ نمبر 4 پہ اس کتاب کی فہرست مضامین مرتب کی گئی ہے، اور اس میں صفحہ نمبر 10 پہ جس عنوان سے آغاز کیا گیا ہے، امام منتظر مہدی علیہ السلام کے حالات، تاریخ ولادت، دلائل امامت، کچھ حالات ان کی غیبت قیام کے وقت۔ صفحہ نمبر 13 پر ہے ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے۔ صفحہ نمبر 15 پہ امام مہدی علیہ السلام کی امامت پر نصوص و دلائل۔ پھر صفحہ نمبر 15 پر پہلی خبر، دوسری خبر، صفحہ نمبر 16 پہ تیسری خبر، چوتھی خبر، صفحہ نمبر 17 پہ پانچویں خبر اور چھٹی خبر، صفحہ نمبر 17 پہ ہی ساتویں خبر، اور صفحہ نمبر 18 پر آٹھویں اور نویں خبر، صفحہ نمبر 10 پہ 10ویں خبر، اور صفحہ نمبر 19 پہ 10ویں خبر اور 11ویں خبر، پھر صفحہ نمبر 19 پر 12ویں خبر،
صفحہ نمبر 20 پہ 13ویں خبر اور صفحہ نمبر 20 پہ حجت الآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صفحہ نمبر 21 پر آپ کے دیدار سے مشرف ہونے والے۔ پھر صفحہ نمبر 21 پر پہلی، دوسری اور تیسری خبر، صفحہ نمبر 22 پر چوتھی، پانچویں خبر، پھر صفحہ نمبر 22 پہ چھٹی خبر، پھر صفحہ نمبر 23 پہ 7ویں خبر، 8ویں خبر، صفحہ نمبر 24 پہ 9ویں خبر، 10ویں خبر، صفحہ نمبر 25 پر آپ علیہ السلام کے فضائل و دلائل اور اسی پر پہلی خبر، صفحہ نمبر 26 پر دوسری خبر، تیسری خبر، صفحہ نمبر 27 پہ چوتھی خبر، پانچویں خبر، صفحہ نمبر 28 پہ چھٹی خبر، ساتویں خبر، صفحہ نمبر 29 پہ آٹھویں خبر اور صفحہ نمبر 29 پہ 9ویں خبر، صفحہ نمبر 29 پہ 10ویں خبر اور صفحہ نمبر 32 پہ 11ویں خبر، صفحہ نمبر 33 پہ 12ویں خبر، صفحہ نمبر 34 پہ 13ویں خبر، صفحہ نمبر 35 پہ 14ویں خبر، صفحہ نمبر 36 پہ 15ویں خبر، صفحہ نمبر 36 پہ 16ویں خبر، صفحہ نمبر 37 پہ 17ویں خبر، صفحہ نمبر 37 پہ 18ویں خبر اور صفحہ نمبر 38 پہ 19ویں خبر، 20ویں خبر، 21ویں خبر، صفحہ نمبر 40 ظہور امام مہدی علیہ السلام کی علامات و حوادث، صفحہ نمبر 42 پہ پہلی خبر، 43 پہ دوسری خبر، پھر 43 پر ہی تیسری خبر، چوتھی خبر، صفحہ نمبر 44 پہ پانچویں خبر، صفحہ نمبر 45 پہ چھٹی خبر، صفحہ نمبر 45 پہ ہی ساتویں خبر، صفحہ نمبر 46 پہ آٹھویں، نویں، 10ویں خبر اور 11ویں خبر، صفحہ نمبر 47 پہ 12ویں خبر، 13ویں، 14ویں، 15ویں خبر، صفحہ نمبر 48 پہ 48 پہ 16ویں خبر، 17ویں خبر، 18ویں خبر، صفحہ نمبر 49 پہ 18ویں خبر، 19ویں خبر، صفحہ نمبر 50 پہ 20ویں خبر، 21ویں خبر، 22ویں خبر، صفحہ نمبر 51 پہ 23ویں خبر، صفحہ نمبر 52 پہ ظہور امام علیہ السلام کا سال اور دن، اسی پر پہلی روایت، دوسری روایت موجود ہے، صفحہ نمبر 53 پہ امام آخر الزمان مکے سے کوفہ تک، اسی صفحے پہ پہلی روایت اور دوسری روایت موجود ہے، صفحہ نمبر 54 پہ تیسری روایت، صفحہ نمبر 54 پہ ہی چوتھی روایت، 55 پہ آپ علیہ السلام کی مدت حکومت اور اسی پہ پہلی روایت موجود ہے، صفحہ نمبر 55 پہ دوسری روایت، صفحہ نمبر 56 پہ حضرت علیہ السلام کا حلیہ مبارک اور 57 پر ہی آپ علیہ السلام کی سیرت و روش، صفحہ نمبر 58 پر دوسری روایت، تیسری روایت، چوتھی روایت، صفحہ نمبر 59 پہ پانچویں روایت، چھٹی روایت، ساتویں روایت، صفحہ نمبر 60 پہ آٹھویں روایت، 61 پہ 9ویں روایت، 62 پہ 10ویں روایت، 62 پر ہی 11ویں روایت ہے اور پھر 63 پر 12ویں روایت۔ تو یہ ٹوٹل 63 صفحات پر مشتمل کتاب ہے اور انشاءاللہ اب ہم اس کا حصہ نمبر اول کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 9 پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 10 امام منتظر مہدی اجل اللہ فرجہ شریف کے حالات، تاریخ ولادت، دلائل امامت، کچھ حالات ان کی غیبت، قیام کے وقت سیرت اور حکومت و سلطنت۔ ابو محمد کے بعد ان کے فرزند ارجمند امام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نام اور ہم کنیت ہیں، اور ان کے علاوہ ان کے بدر گرامی نے ظاہر و باطن میں کوئی اولاد نہیں چھوڑی اور انہیں بھی پوشیدہ اور غائب چھوڑا ہے، اور آپ علیہ السلام کی ولادت 15 شعبان کی رات 255 ہجری میں ہوئی۔
اور آپ علیہ السلام کی مادر گرامی ایک کنیز ہیں جنہیں نرجس خاتون کہا جاتا ہے، اور آپ کا سن مبارک اپنے والد کی وفات کے وقت 5 سال تھا، اور اسی سن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت اور فصل خطاب دیا اور آپ علیہ السلام کو عالمین کے لیے آیت اور نشانی قرار دیا، حکمت و دانائی عطا کی، جس طرح حضرت یحییٰ کو بچپن میں دی تھی اور انہیں ظاہراً بچپن کی حالت میں امام قرار دیا، جس طرح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو گہوارے میں نبی قرار دیا۔ ملت اسلام میں آپ علیہ السلام کے لیے پہلے سے نبی ہادی کی طرف سے، پھر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف سے نص آ چکی ہے، اور تمام آئمہ یکے بعد دیگرے ان کے والد گرامی امام حسن عسکری علیہ السلام تک نے ان پر نص قائم کی ہے۔ ان کے والد نے اپنے قابل وثوق اور خاص شیعوں کے سامنے آپ علیہ السلام پر نص قائم کی ہے۔ آپ علیہ السلام کی غیبت اور آپ علیہ السلام کی حکومت کی خبر آپ علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اور غائب ہونے سے پہلے موجود و مشہور و مستفیض تھی، اور آئمہ ہدیٰ سے حضرت علیہ السلام ہی صاحب سیف حق کو قائم کرنے والے اور حکومت ایمانی کے لیے منتظر ہیں۔ آپ کی حکومت قائم ہونے سے پہلے آپ علیہ السلام کے لیے 2 غیبتیں ہیں، اور ان میں سے ایک دوسری سے بہت طویل ہے، جس طرح کے اس سلسلے میں اخبار و روایات آئی ہیں۔ ان میں سے غیبت صغریٰ تو آپ علیہ السلام کی ولادت سے لے کے آپ کی شیعوں کے درمیان سفارت کے منقطع ہونے اور آخری سفیر کی وفات کے بعد تک کی ہے، اور غیبت کبریٰ اس غیبت صغریٰ کے بعد سے شروع ہوتی ہے، اور اس غیبت کبریٰ کے آخر میں آپ علیہ السلام تلوار کے ساتھ قیام کریں گے۔ اللہ کا ارشاد ہے، وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم چاہتے ہیں کہ احسان کریں اور ان لوگوں پر جنہیں زمین میں کمزور کر دیا گیا ہے، اور انہیں ہم امام بنائیں گے، وارث قرار دیں گے، اور زمین پر قدرت دیں گے، اور فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکروں کو ان سے وہ جو کچھ دکھائیں گے اور جس سے وہ ڈرے تھے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 5 اور 6 کا ترجمہ ہے۔ اور خدائے عزوجل کا ارشاد ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادُ الصَّالِحُونَ، اور ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہوں گے۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دن اور راتیں ہرگز ختم نہیں ہوں گی، یہاں تک کہ خدا میرے اہل بیت علیہ السلام سے ایک مرد کو مبعوث فرمائے گا، اور جو میرا ہم نام ہوگا وہ زمین کو عدل و انصاف سے پر کرے گا، جس طرح کہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اتنا باقی نہ رہے مگر دنیا میں سے ایک ہی دن، تو خدا اس دن کو اتنا طویل کر دے گا، یہاں تک کہ میری اولاد سے ایک شخص کو اس میں مبعوث کرے گا جو میرا ہم نام ہوگا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے پر کرے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی۔ صفحہ نمبر 13۔ ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے۔ ان دلائل میں سے ایک وہ دلیل ہے جس کا عقل استدلال صحیح کے ساتھ تقاضا کرتی ہے کہ ہر زمانے میں سے ایک ایسے معصوم امام کا ہونا ضروری ہے جو تمام احکام اور جملہ علوم میں کامل و مکمل ہوتے ہوئے اپنی رعایا سے مستغنی ہو، کیونکہ مکلفین جن کو خدا نے تکلیف شرعی دی اور احکام الہی کی ذمہ داری ڈالی ہے کا ایک ایسا سلطان عادل و معصوم کے بغیر رہنا محال ہے، جس کے وجود سے وہ اصلاح و درستگی کے زیادہ قریب اور فساد و خرابی سے دور رہے۔
ان کی سب ناقص لوگوں کی ضرورت ہے، جو مجرموں کو ادب سکھائے اور نافرمانوں کو سیدھا کرے، اور وہ ایسا ہو جو گمراہوں کو راہ دکھانے والا، جاہلوں کو تعلیم دینے والا، غافلوں کو تنبیہ و خبردار کرنے والا، بھٹکنے والوں کو ہدایت کرنے والا، حدود الہی کو قائم کرنے والا، احکام خداوندی کو نافذ کرنے والا، اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا، حکام کو مقرر و متعین کرنے والا، سرحدوں کا محافظ، اموال کا نگران، مرکز اسلامی کا حامی، اور جمعہ اور عید کے اجتماعات میں سب کو ایک جمع کرنے والا ہو۔ اور اس پہ بھی دلیل قائم ہے کہ مذکورہ دلیل کے مطابق سلطان عادل ایسا ہو جو لرزشوں اور غلطیوں سے معصوم ہو، کیونکہ بالاتفاق وہ کسی دوسرے امام سے مستغنی ہوگا، ورنہ اگر اس سے بھی گناہ سرزد ہو سکتے ہیں اور غلطیاں کر سکتا ہے تو اس امام کے لیے پھر کسی اور امام رہنمائی و امام کی ضرورت ہوگی، اور یہ چیز بلا شبہ عصمت کا تقاضا کرتی ہے، اور عصمت کا علم بغیر رہنمائی و نشاندہی خداوند کے پتہ نہیں چل سکتا۔ لہٰذا معصوم کے لیے نص کا ہونا ضروری ہے، یا اس سے معجزے کا ظہور ہو جو اسے دوسروں سے ممتاز و جدا کرے، اور معلوم ہو کہ یہی معصوم ہے۔ معجزے میں خرق عادات اور فوق العادات کام کر کے دکھانے کے ساتھ ساتھ دعوی امامت کا بھی ہوگا، اور یہ صفات مذکورہ کسی میں نہیں پائی جاتی سوائے اس میں کہ جس کی امامت کو امام حسن عسکری بن علی نقی علیہ السلام کے صحاب ثابت کرتے ہیں، اور ہمارے بیان کے مطابق وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند امام مہدی اجل اللہ فرجک ہیں۔ اور یہ ایک ایسی اصل و بنیاد ہے جس میں امامت کے بارے میں کہ کیا امامت ان شرائط سے ہونی چاہیے، وہ نصوص اور وہ اخبار و روایات جو اس سلسلے میں منقول ہیں، ان کے درج کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں رہتی، کیونکہ اس امامت کا خود عقل تقاضا کرتی ہے، اور ثابت شدہ استدلال اس کے درست اور صحیح ہونے پر موجود ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام پر نص قائم ہونے کے بارے میں اتنی روایات موجود ہیں جس سے ہر قسم کا عذر ختم ہو جاتا ہے۔ میں انشاءاللہ اپنے سابقہ طریقے پر اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ روایات پیش کرتا ہوں۔ امام مہدی علیہ السلام کی امامت پر نصوص و دلائل، صفحہ نمبر 15۔ پہلی خبر، مجھے خبر دی ہے ابو القاسم جعفر بن محمد نے محمد بن یعقوب کلینی سے، اس نے علی ابن ابراہیم سے، اس نے محمد بن عیسیٰ سے، اس نے محمد بن فضل سے، اس نے ابو حمزہ صومالی سے، اس نے ابو جعفر علیہ السلام یعنی باقر علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن و انس کی طرف بھیجا، اور ان کے بعد باقی 12 وصی قرار دیے، ان میں سے کچھ گزر چکے اور کچھ باقی ہیں، اور ہر وصی کے ساتھ سنت جاری ہے۔ پس وہ اوصیاء جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہیں، اور وہ حضرت عیسیٰ کے اوصیاء کی سنت پر ہیں، اور وہ 12 ہیں، اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام وہ مسیح کی سنت پر ہیں، یعنی امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں 3 قسم کے گروہ ہیں۔ مجلسی علیہ رحمہ۔ دوسری خبر، مجھے خبر دی ابو القاسم جعفر بن محمد نے محمد بن یعقوب سے، اس نے محمد بن یحییٰ سے، اس نے احمد بن محمد بن عیسیٰ اور محمد بن عبداللہ اور محمد بن حسین سے، ان سب نے سہل بن زیاد سے، اس نے حسن بن عباس سے، اس نے ابو جعفر ثانی یعنی امام محمد تقی علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے حوالے سے جناب امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، لیلۃ القدر پہ ایمان لے آؤ، کیونکہ اس میں سال بھر کا امر و حکم نازل ہوتا ہے، اور میرے بعد اس امر کے والیان امر علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کی اولاد سے
11 فرزند ہیں۔ تیسری خبر، اسی اسناد کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ابن عباس سے فرمایا تھا کہ لیلۃ القدر ہر سال ہوتی ہے اور اسی سال رات بھر کا امر نازل ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امر کے کچھ والی ہیں۔ تو ابن عباس نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ وہ کون ہے؟ فرمایا میں، اور جو میری صلب میں سے 11 افراد جو امام ہیں اور جن سے ملائکہ گفتگو کرتے ہیں۔ چوتھی خبر، مجھے خبر دی گئی ابو القاسم جعفر بن محمد نے محمد بن یعقوب سے، اس نے محمد بن یحییٰ سے، اس نے محمد بن حسن سے، اس نے ابن محبوب سے، اس نے ابو جارود سے، اس نے ابو جعفر محمد بن علی یعنی باقر علیہ السلام سے، انہوں نے جابر بن عبداللہ انصاری سے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور ان کے سامنے ایک تختی تھی اور اس میں اوصیہ اور ان مقدرہ کی اولاد میں سے ائمہ علیہ السلام کے نام تھے۔ پس میں نے انہیں شمار کیا تو وہ نام 12 تھے، اور ان کے آخری قائم تھے جو اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا میں سے ہیں، اور ان میں سے 3 محمد ہیں اور 3 علی ہیں یا 4 علی ہیں۔ ظاہراً روایت سے کچھ الفاظ ساقط ہیں، چونکہ جناب سیدہ علیہ السلام کی اولاد سے 11 امام ہیں، اور اسی طرح ایک نسخے میں 3 علی ہیں کے الفاظ ہیں۔ ظاہر ہے کہ اولاد جناب فاطمہ سیدہ علیہ السلام میں 3 علی ہیں، ورنہ کل ائمہ میں 4 علی ہیں۔ مترجم۔ پانچویں خبر، مجھے ابو القاسم نے محمد بن یعقوب سے، اس نے ابو علی اشری سے خبر دی، اس نے حسن بن عبداللہ سے، جس نے حسن بن موسیٰ خشاب سے، اس نے علی بن سمایا سے، اور اس نے علی بن حسن بن رباط سے، اس نے ابن عزینہ سے، اس نے زرارہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب ابو جعفر باقر علیہ السلام کو یہ کہتے سنا کہ آل محمد میں سے 12 امام ہوں گے، سب کے سب محدث یعنی جن کے ساتھ ملائکہ گفتگو کرتے ہیں، اور وہ علی ابن ابی طالب اور 11 فرزند ان کی اولاد میں سے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام، وہ دونوں تو سب کے والد ہیں۔ چھٹی خبر، مجھے خبر دی ابو القاسم نے محمد بن یعقوب سے، اس نے علی بن ابراہیم سے، اس نے اپنے باپ سے، اور اس نے ابن ابی عمیر سے، اور اس نے سعید بن غزوان سے، ابو بصیر سے، اس نے ابو جعفر علیہ السلام یعنی باقر علیہ السلام سے، آپ نے فرمایا کہ حسین علیہ السلام کے بعد 9 امام ہیں، اور ان کے 9 ان کے قائم علیہ السلام ہیں۔ ساتویں خبر، مجھے خبر دی ابو القاسم نے محمد بن یعقوب سے، اس نے حسین بن محمد سے، اس نے معلی بن محمد سے، اس نے وشا سے، اس نے ابان سے، اس نے زرارہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا کہ ائمہ 12 ہیں کہ جن سے حسن اور حسین علیہ السلام ہیں، پھر باقی ائمہ اولاد حسین علیہ السلام سے ہیں۔ آٹھویں خبر، مجھے خبر دی ابو القاسم نے محمد بن یعقوب سے، اس نے علی بن محمد سے، اس نے محمد بن علی بن بلال سے، وہ کہتا ہے کہ ابو محمد حسن بن علی عسکری علیہ السلام کی طرف سے ان کی وفات سے 2 سال پہلے حکم صادر ہوا کہ جس میں آپ علیہ السلام مجھے اپنے بعد کے جانشین کی خبر دے رہے تھے، پھر آپ علیہ السلام کی وفات سے 3 ماہ پہلے پیغام آیا جس میں آپ علیہ السلام نے مجھے اپنے بعد کے خلیفہ کی خبر دی۔ 9ویں خبر، مجھے خبر دی ابو القاسم نے محمد بن یعقوب سے، اس نے محمد بن یحییٰ سے، اس نے احمد بن اسحاق سے، اس نے ابو ہاشم جعفری سے، اس نے کہا کہ میں نے ابو حسن عسکری علیہ السلام بن علی نقی علیہ السلام سے عرض کیا کہ مجھے آپ علیہ السلام کی جلالت و عظمت آپ علیہ السلام سے سوال کرنے سے روکتی ہے، کیا آپ علیہ السلام مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ علیہ السلام سے سوال کروں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سوال کرو۔ تو میں نے عرض کیا کہ اے میرے آقا و سردار، کیا آپ علیہ السلام کا کوئی فرزند ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو میں نے عرض کیا
اگر کوئی حادثہ پیش آئے تو میں نے ان کے متعلق کہاں سے سوال کروں؟ فرمایا مدینہ میں۔ 10ویں خبر، مجھے خبر دی ابو القاسم نے محمد بن یعقوب سے، اس نے علی بن محمد سے، اس نے جعفر بن محمد کوفی سے، اس نے جعفر بن محمد مکفوف سے، اس نے عمر حوازی سے۔ وہ کہتا ہے کہ ابو محمد حسن عسکری علیہ السلام نے مجھے اپنا بیٹا دکھایا اور فرمایا کہ میرے بعد یہ تمہارا صاحب ہے۔ 11ویں خبر، مجھے خبر دی ابو القاسم نے محمد بن یعقوب سے، اس نے علی بن محمد سے، اس نے حمدان قلانسی سے، اس نے عمری سے۔ وہ کہتا ہے کہ ابو محمد عسکری علیہ السلام چل بسے اور اپنے بیٹے کو اپنا خلیفہ بنا گئے۔ 12ویں خبر، مجھے خبر دی ابو القاسم نے محمد بن یعقوب سے، اس نے علی بن محمد سے، اس نے حسین بن محمد سے، اس نے معلیٰ بن محمد سے، اس نے احمد بن محمد بن عبداللہ سے۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت ابو محمد کی طرف سے حکم نامہ صادر ہوا جب زبیری مارا گیا، یہ جزا ہے اس کی جو اللہ پر جرأت کرے گا اللہ کے اولیاء کے سلسلے میں۔ وہ گمان کرتا تھا کہ وہ مجھے قتل کر دے گا اور میری کوئی اولاد نہیں، تو اس نے اپنے میں اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت دیکھی ہے۔ محمد بن عبداللہ کہتا ہے کہ پھر آپ علیہ السلام کے فرزند ارجمن پیدا ہوئے۔ 13ویں خبر، مجھے خبر دی گئی ابو القاسم نے محمد بن یعقوب سے، اس نے علی بن محمد سے، جس نے اسے بتایا، اس نے محمد بن احمد علوی سے، اس نے داؤد بن قاسم جعفری سے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ابو الحسن علی نقی بن محمد کو کہتے ہوئے سنا کہ میرے بعد خلف صالح حسن عسکری علیہ السلام ہے، پس کیا حالت ہوگی تمہاری خلف کے بعد خلف کے ساتھ؟ میں نے عرض کیا کیوں؟ خدا مجھے آپ علیہ السلام کا فدیہ قرار دے۔ تو آپ نے فرمایا تم لوگ ان کو دیکھ نہیں سکو گے، وہ تمہارے لیے ان کا نام لے کر ان کو یاد کرنا حلال و جائز نہیں ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا کہ پھر ہم کس طرح ان کا ذکر کریں گے؟ فرمایا کہنا حجت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ مختصر نصوص ہیں جو 12ویں امام کے متعلق قائم ہوئی ہیں، ورنہ اس سلسلے میں روایات بہت زیادہ ہیں جن کو محدثین کے ایک گروہ نے تدوین کیا اور وہ اپنی تصانیف میں درج کیا، اور جس شخص نے ان روایات کو پوری شرح و تفصیل سے اپنی اس کتاب میں درج کیا ہے جو غیبت کے سلسلے میں تصنیف کی، ان کا نام محمد بن ابراہیم ہے، جن کی کنیت ابو عبداللہ نعمانی ہے۔ جو کچھ ہم نے ذکر کیا اس کے بعد اس جگہ ان تفصیلی روایات کو درج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 21، آپ علیہ السلام کے دیدار سے مشرف ہونے والے۔ پہلی خبر، مجھے خبر دی ابو القاسم جعفر بن محمد نے محمد بن یعقوب سے، اس نے علی بن محمد سے، اس نے محمد بن اسماعیل بن موسیٰ بن جعفر سے، اور وہ عراق میں اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے معمر ترین شخص تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حسن عسکری بن علی نفی بن محمد نقی علیہ السلام کے فرزند کو دونوں مسجدوں میں کے درمیان دیکھا ہے جبکہ وہ نوخیز لڑکے تھے۔ دوسری خبر، مجھے ابو القاسم نے محمد بن یعقوب سے خبر دی، اس نے محمد بن یحییٰ سے، اس نے حسن بن رزق اللہ سے، اس نے موسیٰ بن محمد بن ابو القاسم بن حمزہ بن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھ سے حکیمہ بنت محمد تقی بن علی رضا علیہ السلام اور وہ حضرت حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی ہیں نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت قائم آل محمد کو ان کی ولادت کی رات بھی اور اس کے بعد بھی دیکھا۔ تیسری خبر، مجھے ابو القاسم نے محمد بن یعقوب سے، اس نے علی بن محمد سے، اس نے محمد بن حمدان قلانسی سے، جس نے کہا میں نے ابو عمری سے کہا کہ حضرت ابو حسن عسکری علیہ السلام چل بسے، تو وہ کہنے لگا کہ وہ چلے گئے ہیں لیکن تم میں سے اپنا خلیفہ بنا گئے ہیں جن کی گردن اس طرح ہے، اور اس نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا
اپنے ہاتھ کی کلائی کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ گردن اس طرح نازک سی ہے، مراد یہ ہے کہ بہت چھوٹے ہیں۔ چوتھی خبر، مجھے خبر دی ابو القاسم نے محمد بن یعقوب سے، اس نے علی بن محمد سے، اس نے زراری کے غلام فتح سے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ابو علی بن مطہر سے سنا کہ وہ ذکر کرتا تھا کہ اس نے آن جناب امام مہدی علیہ السلام کو دیکھا ہے، اور اس نے آپ علیہ السلام کی قد و قامت بھی بیان کی ہے۔ پانچویں خبر، مجھے خبر دی ابو القاسم نے محمد بن یعقوب سے، اس نے علی بن محمد سے، اس نے محمد بن شازان بن نعیم سے، اس نے ابراہیم بن عبدہ نیشا پوری کی خادمہ سے، اور وہ نیک و صالح عورتوں میں سے تھی۔ وہ کہتی ہے کہ میں ابراہیم کے ساتھ صفا میں کھڑی تھی تو صاحب الامر تشریف لائے، یہاں تک کہ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ابراہیم کی کتاب مناسک پکڑ لی اور کئی چیزوں کے متعلق اس سے باتیں کی۔ چھٹی خبر، مجھے ابو القاسم نے خبر دی محمد بن یعقوب سے، اس نے علی بن محمد بن علی بن ابراہیم سے، اس نے ابو عبداللہ بن صالح سے کہ حضرت علیہ السلام کو حجر اسود کے سامنے دیکھا جبکہ لوگ حجر اسود پہ ایک دوسرے کو کھینچ رہے تھے، اور حضرت فرما رہے تھے کہ انہیں یہ حکم نہیں دیا گیا ہے۔ ساتویں خبر، مجھے خبر دی ابو القاسم نے محمد بن یعقوب سے، اس نے علی بن محمد سے، اس نے احمد بن ابراہیم بن ادریس سے، اس نے اپنے باپ سے، وہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت علیہ السلام کو ابو محمد کی وفات کے بعد دیکھا جبکہ وہ بڑے ہو گئے تھے، اور میں نے علیہ السلام کے ہاتھ اور سر کا بوسہ لیا۔ آٹھویں خبر، مجھے خبر دی ابو القاسم نے محمد بن یعقوب سے، اس نے علی بن محمد سے، اس نے ابو عبداللہ بن صالح اور احمد بن نظر سے، وہ قنبری سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جعفر بن علی نقی علیہ السلام کی بات شروع ہو گئی، بس انہوں نے اس کی مذمت کی تو میں نے دیکھا کہ اس کے علاوہ تو کوئی نہیں، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا کیا آپ نے انہیں دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگے میں نے تو نہیں دیکھا لیکن میرے علاوہ لوگوں نے دیکھا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کے علاوہ کس نے دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ خود جعفر نے 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ 9ویں خبر، مجھے خبر دی ابو القاسم نے محمد بن یعقوب سے، اس نے علی بن محمد سے، اس نے جعفر بن محمد کوفی سے، اس نے جعفر بن محمد کمفوف سے، اس نے عمرو حوارزی سے، وہ کہتا ہے کہ ابو محمد امام حسن عسکری علیہ السلام نے مجھے حضرت علیہ السلام کی زیارت کرائی اور فرمایا کہ یہ ہیں تمہارے صاحب الامر۔ 10ویں خبر، مجھے خبر دی ابو القاسم نے محمد بن یحییٰ سے، اس نے حسن بن علی نیشا پوری سے، اس نے محمد بن ابراہیم سے، اس نے ابو نصر طریف خادم سے کہ اس نے حضرت کو دیکھا۔ اس قسم کے اخبار جو ہم نے ذکر کیے بہت زیادہ ہیں، لیکن جن پر ہم نے اکتفا کیا ہے یہ ہمارے مقصد کے لیے کافی ہیں، اور اس کے بعد جو آئیں گے وہ مزید تاکید کے لیے ہیں، اور اگر ہم انہیں نہ بھی لکھیں تو اس میں کوئی خلل و نقص نظر نہیں آتا جس کی ہم نے تشریح کی ہے، اور اللہ کا ہی احسان ہے۔ صفحہ نمبر 25، آپ کے فضائل و دلائل۔ پہلی خبر، مجھے ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولیہ نے محمد بن یعقوب سے خبر دی کہ اس نے علی بن محمد سے، اور اس نے محمد بن حمویہ سے، اس نے محمد بن ابراہیم بن مہزیار سے، وہ کہتا ہے کہ ابو محمد حسن عسکری علیہ السلام نے جب رحلت فرمائی تو ان کے بعد امام کے بارے میں مجھے شک سا پڑ گیا۔ ادھر میرے باپ ابراہیم بن مہزیار کے پاس بہت زیادہ مال جو امام علیہ السلام کے ساتھ مربوط تھا جمع ہو گیا۔ میرا باپ اس مال کو لے کر کشتی میں سوار ہو کر، اور میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور راہ میں انہیں سخت بخار نے آ گھیرا تو میرے بابا نے کہا مجھے واپس چلے جاؤ، یہ بیماری موت لگتی ہے، اور مجھے اس مال کے بارے میں خدا سے ڈرنے، اس کی حفاظت کرنے اور امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف تک پہنچانے کی وصیت کی۔
اور خود 3 دن کے بعد فوت ہو گیا۔ تو اس وقت میں نے اپنے اس مال کے بارے میں دل میں کہا کہ میرا باپ کسی نامناسب چیز کی وصیت کرنے والا نہیں تھا، میں یہ مال اٹھا کر عراق لے جا کر دریا کے کنارے ایک مکان کرائے پہ لے لیتا ہوں اور کسی کو کسی چیز کی خبر نہیں دوں گا، اور اگر کوئی چیز واضح ہو گئی جس طرح ابو محمد کے زمانے میں واضح تھی تو یہ مال وہاں خرچ کروں، ورنہ اپنی ضروریات اور خواہشات میں صرف کروں گا۔ میں عراق میں آ کر دریا کے کنارے میں نے ایک مکان لے لیا اور کچھ دن وہاں رہا کہ اچانک ایک قاصد رکا لے کر آیا جس میں تحریر تھا کہ اے محمد، تمہارے پاس یہ مال ہے، یہاں تک کہ تم اس مال کو جو میرے پاس تھا سارا کا سارا بیان کیا، اور اس کے ضمن میں کچھ ایسی چیزیں بھی بیان کی جن کا مجھے علم نہیں تھا۔ بس میں نے وہ قاصد کے سپرد کیا اور بقیہ امام وہیں رہا، لیکن میرے پاس کوئی نہ آیا، جس سے میں غمزدہ ہو گیا، اور بقیہ ایام وہیں رہا لیکن میرے پاس کوئی نہ آیا، جس سے میں غمزدہ ہو گیا۔ بس میری طرف رقا آیا اور میں نے تجھے تیرے باپ کا قائم مقام کیا، بس اللہ کی حمد و تعریف کرو۔ دوسری خبر، محمد بن ابو عبداللہ سیاری نے روایت کی ہے کہ میں نے مہر بزبانی حارسی کی اشیاء ناحیہ مقدسہ پہنچائیں جن میں سونے کا کنگن بھی تھا، پس وہ قبول کر لی گئی اور کنگن مجھے واپس کیا گیا اور مجھے اسے توڑنے کا حکم دیا گیا۔ پس میں نے اسے توڑا تو اس کے اندر چند ایک شقال لوہا، تانبا اور پیتل تھا، بس میں نے کھوٹ نکال لیا اور خالص سونا دوبارہ بھیج دیا تو وہ قبول ہوا۔ تیسری خبر، علی بن محمد سے روایت ہے کہ اہل سواد یعنی اہل عراق میں سے ایک شخص نے کچھ مال جناب صاحب الزمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا تو واپس کر دیا اور کہا گیا کہ اپنے چچا کی اولاد کا حق اس میں سے نکالو، اور وہ 400 درہم ہیں۔ اس شخص کے پاس زمین تھی جس میں اس کے چچا کی اولاد بھی شریک تھی، لیکن اس نے ان سے روک رکھی تھی۔ بس اس نے غور و فکر کیا تو واقعاً اس کے چچا کی اولاد کا 400 درہم حق بنتا تھا۔ اس نے وہ نکال کر باقی مال بھیجا تو وہ قبول کر لیا گیا۔ چوتھی خبر، قاسم بن اولا کہتے ہیں کہ میرے ہاں چند لڑکے پیدا ہوئے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں خط لکھتا اور ان کے لیے دعا کا سوال کرتا، لیکن آپ علیہ السلام ان کے متعلق کچھ بھی نہ لکھتے۔ بس وہ سب مر گئے، اور جب میرا بیٹا حسین پیدا ہوا تو میں نے دعا کرنے کے لیے خط لکھا تو مجھے جواب دیا گیا کہ الحمدللہ وہ زندہ ہے، وہ زندگی والا ہے۔ پانچویں خبر، علی بن محمد نے ابو عبداللہ بن صالح سے روایت کی ہے کہ 1 سال میں بغداد گیا اور جب وہاں سے چلنے کا ارادہ کیا تو تاخیر مقدمہ امام زمان علیہ السلام سے اجازت چاہی تو مجھے اجازت نہ ملی، چنانچہ قافلے سے بچھڑ کر رکنا پڑا اور میں قافلے کے نہروان کی طرف جانے کے 22 دن بعد تک وہیں مقیم رہا۔ اس کے بعد مجھے جانے کی اجازت ملی اور کہا گیا کہ بدھ کو چلنا، لہٰذا میں چل پڑا۔ قافلے سے جا ملنے کی تو کوئی امید نہ تھی۔ میں نہروان پہنچا تو دیکھا قافلہ ابھی تو وہیں ٹھہرا ہوا تھا۔ میں نے وہاں جا کر اپنے اونٹ کو چارہ کھلایا کہ اتنی دیر میں قافلے نے کوچ کیا اور میں بھی چل پڑا، اور یہ سب کچھ اس طفیل ہوا کہ امام اجل اللہ فرج شریف نے میرے لیے سلامتی کی دعا کی تھی۔ الحمدللہ، جملہ تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ چھٹی خبر، علی بن محمد نے نصر بن صباح بلخی سے، اس نے محمد بن یوسف شاشی سے روایت کی، وہ کہتے ہیں کہ میرے ایک ناسور نکل آیا، میں نے اطباء کو دکھایا، اس پہ مال خرچ کیا لیکن دوا نے اثر نہ کیا، تو میں نے آپ علیہ السلام کی طرف ایک رکا لکھا جس میں دعا کا سوال کیا، تو میری طرف تحریر ہو کر آیا کہ خدا تجھے عافیت کا لباس پہنائے اور تجھے دنیا و آخرت میں ہمارے ساتھ قرار دے۔
بس ایک جمعہ نہیں گزرا تھا کہ مجھے عافیت و شفا نصیب ہوئی اور میری جگہ ہتھیلی کی طرح صاف و شفاف ہو گئی۔ تو میں نے اپنے ایک واقف طبیب کو بلا کر زخم کی جگہ والا نشان دکھایا تو وہ کہنے لگا، ہم تو اس کی دوا نہیں جانتے اور نہ ہی ہمارے پاس علاج ہے، بغیر کسی وہم و گمان کے یہ اللہ ہی نے تجھے شفا بخشی ہے۔ 7ویں خبر، علی بن محمد نے علی بن حسین یمانی سے روایت کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں حداد میں تھا تو یمانیوں کا قافلہ تیار ہوا اور میں نے بھی چاہا کہ ان کے ساتھ چلا جاؤں، چنانچہ میں نے آپ علیہ السلام کی جانب لکھ کر اس بارے میں اجازت چاہی۔ جواب آیا، ان کے ساتھ نہ جاؤ کیونکہ تمہارا ان کے ساتھ جانے میں کوئی اچھائی اور خیر نہیں ہے، اور کوفے میں قیام کرو۔ میں کہتا ہوں کہ میں وہیں مقیم رہا اور قافلہ چلا گیا۔ پس بنو حنظلہ نے ان کے خلاف خروج کیا اور انہیں ہلاک و تباہ کیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے پھر خط لکھا اور پانی کے راستے جانے کی اجازت چاہی تو اس کی بھی مجھے اجازت نہ ملی۔ میں نے ان کشتیوں کے متعلق لوگوں سے پوچھا جو اس سال سمندر کے راستے گئی تھیں تو مجھے معلوم ہوا کہ کوئی کشتی بھی صحیح و سالم نہیں بچی۔ ان کے خلاف ایک قوم نے خروج کیا جنہیں بوارح کہتے ہیں اور انہیں لوٹ لیا۔ 8ویں خبر، علی بن حسین کہتا ہے کہ میں سامرا گیا اور غروب کے وقت میں دروازے پر پہنچا۔ میں نے کسی سے بات نہیں کی اور نہ میں نے کسی سے جان پہچان پیدا کی۔ ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد میں مسجد میں نماز پڑھنے لگا۔ اچانک ایک خادم میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ اٹھو۔ میں نے کہا کہاں؟ وہ کہنے لگا گھر کی طرف۔ میں کہنے لگا میں کون ہوں؟ شاید تجھے میرے علاوہ کسی اور کے پاس بھیجا گیا ہے۔ تو کہنے لگا نہیں، میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں اور تم علی بن حسین ہو۔ اس کے ساتھ ایک لڑکا تھا۔ بس اس نے اس سے کوئی راز کی بات کہی جسے میں سمجھ نہ سکا، یہاں تک کہ میرے پاس وہ تمام چیزیں لے کر آیا کہ جن کی ضرورت تھی۔ میں 3 دن تک اس کے پاس رہا اور میں نے اس سے گھر کے اندر زیارت کرنے کی اجازت چاہی تو مجھے اجازت ملی اور میں نے رات کو زیارت کی۔ 9ویں خبر، حسن بن فضل حمانی نے کہا ہے کہ میرے باپ نے اپنے ہاتھ سے خط لکھا تو اس کا جواب آیا۔ پھر اس نے اپنے اصحاب کے فقہا میں سے ایک بڑے شخص کے ہاتھ سے خط لکھوا کر بھیجا تو اس کا جواب نہ آیا۔ بس ہم نے دیکھ بھال کی تو وہ شخص کرامتہ یعنی ایک خارجی فرقہ کی طرف بدل گیا تھا۔ 10ویں خبر، حسن بن فضل نے ذکر کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں عراق گیا اور پکا ارادہ کیا کہ میں اس وقت تک وہاں سے نہیں نکلوں گا جب تک معاملہ امام مہدی علیہ السلام مجھ پر پوری طرح واضح نہیں ہو جاتی، میں ہینہ اور دلیل نہ پالوں اور میری تمام حاجات پوری نہ ہوں، اگرچہ مجھے اتنا رہنا پڑے کہ میں صدقہ لے کر گزارا کروں۔ مجھے اتنا رہنا پڑے کہ میں صدقہ لے کر گزارا کروں۔ وہ کہتا ہے کہ اس دوران میرا سینہ تنگ ہو گیا اور مجھے خوف ہوا حج کے فوت ہونے کا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں ایک دن محمد بن احمد کے پاس آیا اور ان دنوں وہ سفیر تھا۔ اس سے تقاضا کیا تو وہ کہنے لگا کہ فلاں فلاں مسجد کی طرف جاؤ تو وہاں تجھے ایک مرد ملے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں وہاں گیا تو میرے پاس ایک مرد آیا اور جب اس نے میری طرف دیکھا تو وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا تو غمگین نہ ہو، بس تو عنقریب اسی سال حج کرے گا اور صحیح و سالم اپنے اہل خانہ اور اولاد کی طرف واپس جائے گا۔ بس میں مطمئن ہو گیا اور میرے دل میں سکون آ گیا اور میں نے کہا کہ یہی اس کا مصداق ہے، جو واضح دلیل میں چاہتا تھا وہ مل گئی ہے۔ مترجم، وہ کہتا ہے کہ میں پھر سامرا گیا تو میری طرف ایک تھیلی بھیجی گئی جس میں کچھ دینار اور ایک کپڑا تھا تو اس سے مجھے دکھ ہوا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس قوم کے نزدیک میری یہ جزا اور بدلہ ہے، یعنی میں نے حضرت علیہ السلام کی ملاقات کے لیے سفر کی صعوبتیں جھیلی ہیں، تو مجھے یہ کچھ دے رہے ہو۔ جس طرح میرے طور طریقے بھی یہی ہیں کہ اگر کوئی حاجت پوری نہ ہو تو خدا، رسول اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ گویا ہم نے ان کو مان کر انہیں احسان مند کیا ہے اور اگر نہ مانتے تو ان کی شان میں فرق آ جاتا۔ اگر تجزیہ کیا جائے
تو ہمارا مقصد ان کو ماننے سے حصول دنیا کے علاوہ کچھ نہیں ہے، حالانکہ دنیا اور اس کی نعمات کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، اصل مقصد تو نعمات اخروی کا حصول ہے۔ خداوند عالم ہمیں ان کی صحیح معرفت عطا کرے اور ہم راضی برضا رہیں اور ان کے صدقے میں دنیا و آخرت کی کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہوں۔ مترجم: اور میں نے جہالت سے کام لیا اور انہیں واپس کر دیا، پھر اس کے بعد میں سخت نادم و پریشان ہوا، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں نے اپنے مولا کے عطیے کو رد کر کے کفران نعمت کیا ہے، اور میں نے ایک رقعہ لکھا جس میں اپنے فعل بد کی معذرت چاہی اور اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور اپنی لرزش سے استغفار کی اور وہ خط بھیج دیا، اور میں نماز کے لیے وضو کرنے کی خاطر اٹھا اور اس حالت میں اپنے دل میں سوچتا اور کہتا تھا کہ اگر مجھے دینار واپس کیے گئے تو میں ان کی گرہ کو نہیں کھولوں گا اور ان میں کوئی تصرف نہیں کروں گا، یہاں تک کہ انہیں اپنے باپ کے پاس لے جاؤں گا، کیونکہ وہ مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ بس میری طرف وہی قاصد آیا جو تھیلی لے کر آیا تھا۔ اس نے آ کر بتایا کہ مجھے قاصد کو کہا گیا ہے کہ تو نے اچھا نہیں کیا، تو نے اس مرد کو نہیں جنوایا، یعنی حسن بن فضل کو، کہ ہم بسا اوقات ابتداً اپنے دوستوں کے ساتھ اور بعض اوقات وہ خود ہم سے ان چیزوں کا تبرک کے طور پہ سوال کرتے ہیں۔ آنے والوں کو مقصد مال دینا نہیں ہوتا، نہ ہی ان کی صعوبتوں اور سختیوں کے جھیلنے کا بدلہ ہے۔ میرے نام ایک رکا بھی تھا، تو نے ہماری نیکی کو رد کر کے غلطی کی ہے، اب چونکہ تو نے اللہ سے استغفار کی ہے تو اللہ تجھے بخش دے گا، اور اب جب تیرا ارادہ اور تیری نیت اس پر ہے کہ ہم تجھے دے رہے تھے، اگر اب واپس کر دیں تم اس میں کوئی تصرف نہیں کرو گے اور راستے میں اس سے فائدہ اور نفع نہیں اٹھاؤ گے۔ ہم نے تجھ سے صرف نظر کرتے ہوئے رقم روک لی ہے، البتہ کپڑا لے لو تاکہ حج کے لیے اس میں احرام باندھو۔ وہ کہتا ہے میں نے 2 مقصد لکھے تھے، تیسرا بھی لکھنا چاہتا تھا، پھر اس خوف سے نہیں لکھا کہ کہیں ناپسند نہ فرمائے، تو ان دونوں کا جواب آیا، اور تیسری چیز ہے جسے میں نے نہیں لکھا تھا، اس کا بھی تفسیر و تشریح کے ساتھ جواب آیا۔ والحمدللہ۔ راوی حسن بن فضل کہتا ہے کہ میں نے جعفر بن ابراہیم نیشاپوری سے نیشاپور میں اتفاق کر لیا تھا کہ میں اس کے ساتھ حج کے لیے سوار ہوں گا، اور میں اس کے ساتھ محمل کی طرح کی ایک جانب اس کے برابر بیٹھوں گا۔ تو جب میں بغداد پہنچا تو میرا ارادہ تبدیل ہو گیا اور ایسے ساتھی کی تلاش میں نکلا جو اونٹ کی دوسری جانب میرے مد مقابل بیٹھے کہ مجھ سے ابن جنا و ملا، اور میں آج اس سے ملنے سے پہلے ایک دفعہ اس کے ہاں آیا تھا اور اس سے خواہش کی تھی کہ وہ میرے لیے کرائے پر سواری لے، تو میں نے دیکھا کہ وہ اسے ناپسند کر رہا ہے۔ بس جب اس دفعہ اس کی ملاقات ہوئی تو مجھے کہنے لگا کہ میں تجھے تلاش کر رہا تھا، اور مجھے امام کی جانب سے کہا جائے کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، اور اس سے اچھے معاشرت و سلوک کرنا، اور اس کے لیے عدیل یعنی اونٹ کی دوسری طرف بیٹھنے والا تلاش کرو، اور اس کے لیے کرائے کی سواری بھی لو۔ 11ویں خبر۔ علی بن محمد نے حسن بن عبد الحمید سے روایت کی کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے عاجز امام کے غیر معروف سفیر کے بارے میں شک ہوا کہ وہ بھی آپ کا سفیر ہے یا نہیں۔ بس میں نے کچھ چیزیں جمع کیں اور پھر میں سامرا کی طرف گیا، تو میری طرف جواب آیا کہ ہم میں کوئی شک نہیں، اور نہ اس میں جو ہمارے حکم سے ہمارے قائم مقام ہے، اور جو کچھ تمہارے پاس مال ہے وہ حاجزین یزید کو جا کر دے دو۔ 12ویں خبر۔ علی بن محمد نے محمد بن صالح سے روایت کی، وہ کہتا ہے کہ جب میرا باپ فوت ہو گیا تو جملہ ذمہ داریاں مجھ پر آن پڑیں، تو میرے باپ کے لوگوں کے ذمے کچھ مضاربہ کے اموال تھے۔ وہ اموال مال غریم یعنی صاحب الامر علیہ السلام کے مال میں سے تھے۔
شیخ مفید علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ لفظ غریم ایک رمز تھی جو کہ قدیم شیعوں میں معروف تھی، اور اس کا خطاب حضرت علیہ السلام پر بطور تقیہ ہوتا تھا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت علیہ السلام کو لکھا اور انہیں بتایا تو آپ نے مجھے بتایا کہ ان لوگوں سے مطالبہ کرو اور ان سے ادا کرنے کا تقاضا کرو۔ چنانچہ سوائے ایک شخص کے سب نے دے دیے، اور اس کے ذمے مال مضاربہ یعنی کسی کو مال دیا جائے کہ وہ اس سے تجارت کرے اور نفع میں دونوں شریک ہوں، کہ 400 دینار تھے تو میں اس کے پاس آیا اور اس سے مطالبہ کیا، اور وہ ٹال مٹول کرنے لگا، اور اس کے بیٹے نے میری توہین کی، مجھے برا بھلا کہا اور بے وقوفی کا طعنہ دیا، تو میں نے اس کی شکایت اس کے باپ سے کی، تو وہ کہنے لگا پھر کیا ہوا اور تم کیا چاہتے ہو؟ پس میں نے اس کی داڑھی پکڑ لی اور اس کی ٹانگ پکڑ کر گھسیٹ کے اسے صحن میں لے آیا، تو اس کا بیٹا نکل کر اہل بغداد کو اپنی مدد کے لیے پکارنے لگا۔ وہ کہتا تھا کہ لوگوں، ایک قومی رافضی نے میرے باپ کو قتل کر دیا، تو ان میں سے بہت سے لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے، تو میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور میں نے کہا آفرین، خوب اے اہل بغداد، تم مسافر مظلوم کے مقابلے میں ظالم کا ساتھ دیتے ہو۔ میں ہمدان کا رہنے والا ایک اہل سنت شخص ہوں، اور یہ مجھے قم سے منسوب کرتا ہے اور مجھے رفض یعنی رافضی کے ساتھ تہمت لگاتا ہے تاکہ میرا حق اور میرا مال لے جائے۔ وہ کہتا ہے کہ پس لوگ اس کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے چاہا کہ وہ اس کی دکان میں گھس جائیں، یہاں تک کہ میں نے ان کے جوش کو ٹھنڈا کیا اور سکون میں لے آیا، اور اس صاحب مزارع نے مجھ سے خواہش کی کہ میں مزاربے کا مال لے لوں، اور اس نے طلاق کی قسم کھلائی کہ وہ اسی وقت میرا مال ادا کرے گا، پس میں نے اس سے اپنا پورا مال لے لیا۔ 13ویں خبر، علی بن محمد نے ہمارے اصحاب میں سے چند افراد سے جنہوں نے احمد بن حسن اور علا بن رزق اللہ سے، انہوں نے احمد بن حسن کے غلام بدر سے، اس نے اپنے آقا احمد سے روایت کی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں مقام جبل یعنی بغداد و آذربائیجان کے درمیان ایک جگہ ہے، میں گیا اور میں امامت کا قائل نہیں تھا اور نہ ہی میں ان سے کسی کو دوست رکھتا تھا، جہاں تک کہ یزید بن عبداللہ فوت ہو گیا، تو اس نے اپنی بیماری میں یہ وصیت کی تھی کہ اس کا گھوڑا، تلوار اور اس کا کمربند باندھنے کا پٹکا اس کے مولا امام مہدی اجل اللہ فرجہ شریف کی طرف بھیجا جائے۔ پس میں خوف میں مبتلا ہو گیا کہ اگر میں گھوڑا، یہ حکومتی عباسی میں ایک ترکی امیر کا نام ہے، کہ اگر گھوڑا زکوتین کو نہ دیا تو وہ مجھے ذلیل کرے گا۔ پس میں نے گھوڑا، پٹکا اور تلوار کی قیمت اپنے دل میں 700 دینار لگائی اور یہ کسی کو نہ بتایا، اور گھوڑا اسکوتین کو دے دیا، اور اچانک عراق کی طرف سے مجھے خط ملا کہ گھوڑا، تلوار اور پٹکا بیچ کر جو قیمت 700 دینار تمہارے پاس ہیں وہ ہمارے ہیں، ہمیں بھیج دو۔ 14ویں خبر، علی بن محمد کہتا ہے کہ مجھ سے میرے ایک دوست نے بیان کیا، وہ کہتا ہے کہ میرا ایک لڑکا پیدا ہوا اور میں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں خط لکھا، اس میں 7ویں دن اس کا خط نہ کرنے کی اجازت چاہی تو جواب آیا کہ نہ کرو، پس وہ بچہ 7ویں یا 8ویں دن مر گیا۔ پھر میں نے اس کی فوتگی کا خط لکھا تو جواب آیا کہ عنقریب اس کی جگہ پر دوسرا اور اس کے بعد ایک اور بچہ ہوگا، پہلے کا نام احمد اور احمد کے بعد والے کا نام جعفر رکھنا۔ اسی طرح ہوا، آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ راوی کہتا ہے کہ میں حج کے لیے تیار ہوا، لوگوں سے الوداع ہوا اور میں نے خط لکھ کر امام علیہ السلام سے جانے کے لیے اجازت چاہی تو جواب آیا کہ ہم ناپسند کرتے ہیں، باقی آگے تیری مرضی۔ راوی کہتے ہیں کہ اس سے میرا سینہ تنگ ہو گیا اور میں غمگین ہوا اور میں نے لکھا کہ میں آپ کے ارشاد کو سن کر اطاعت کرتے ہوئے ٹھہر رہا ہوں، ورنہ حج سے رہ جانے کا غم اور دکھ ہے۔ تو جواب آیا تیرا سینہ تنگ نہ ہو، تم عنقریب اگلے سال حج کرو گے۔ پس جب اگلا سال آیا تو میں نے لکھا اور اجازت چاہی تو اجازت آ گئی
اور میں نے لکھا کہ محمد بن عباس کو اپنا عدیل یعنی اونٹ کا ساتھی بنا رہا ہوں، مجھے اس کی دیانت و سعانت پر وثوق ہے۔ تو جواب آیا کہ اسدی اچھا دلیل ہے، اگر وہ آئے تو اس پر کسی کو ترجیح نہ دینا۔ پس وہ آیا اور میں نے اسے اپنا عدیل بنا لیا۔ 15ویں خبر، مجھے ابو القاسم جعفر بن محمد نے خبر دی، محمد بن یعقوب سے، اس نے علی بن محمد سے، اور اس نے حسن بن عیسیٰ مریزی سے۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت ابو محمد حسن عسکری بن علی علیہ السلام چل بسے تو اہل مصر میں سے ایک شخص کچھ مال صاحب الامر علیہ السلام کے لیے لے کر آیا۔ تو لوگوں نے اس کے سامنے اختلاف کیا، بعض نے کہا کہ ابو محمد بغیر خلیفہ کے اس دنیا سے گئے ہیں، بعض نے کہا امام حسن عسکری علیہ السلام کا خلیفہ آپ ہی کا بھائی جعفر ہے، اور بعض نے کہا کہ ان کے بعد ان کا فرزند امام مہدی اجل فرجہ شریف ہے۔ پس ایک شخص کو اس کی کنیت ابو طالب تھی، سامرا کی طرف بھیجا گیا کہ وہ اس معاملہ امامت اور اس کی صحت میں جستجو کرے، اور اس کے ساتھ ایک خط تھا۔ پس وہ جعفر کے پاس گیا اور اس سے دلیل و برہان کا مطالبہ کیا، تو وہ کہنے لگا اس وقت میرے پاس دلیل موجود نہیں۔ پھر وہ شخص امام زمان علیہ السلام کے دروازے پر گیا اور ان اصحاب کی طرف خط بھیجا جو سفارت پر اور پہنچانے پر معین تھے۔ تو اسے جواب آیا، خدا تجھے تیرے ساتھی کا اجر دے، وہ فوت ہو گیا ہے، اور اس نے اس کی مال کی جو اس کے ہمراہ تھا ایک قابل وثوق شخص کو، یعنی کہ وہ وصیت کی ہے کہ جس طرح چاہے کرے، اور اس کا خط کا جواب آ گیا ہے، اور فوت ہونے اور وصیت کی خبر ویسے ہی نکلی جس طرح کہ کہا گیا تھا۔ 16ویں خبر، اور اسی اسناد کے ساتھ علی بن محمد سے روایت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اہل آیا میں سے ایک شخص کوئی چیز لے کر آپ علیہ السلام کے لیے آیا تاکہ اسے پہنچائے، اور تلوار آیا میں بھول آیا کہ جس کو لانا چاہتا تھا۔ جب وہ روشی پہنچ گئے تو اسے اس چیز کے موصول ہونے کی اطلاع کرتے ہوئے خط میں کہا گیا کہ اس تلوار کی خبر ہے جو تو بھول آیا ہے۔ 17ویں خبر، اور اسی اسناد کے ساتھ علی بن محمد سے محمد بنش اذان نیشا پوری سے روایت کی، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس 480 درہم سہم امام علیہ السلام جمع ہو گئے۔ میں نے یہ اچھا نہ سمجھا کہ ناقص بھیجوں، لہٰذا اپنی طرف سے 20 درہم کا وزن کر کے اسدی کو بھیج دیے، اور اس میں نے اپنا مال نہ لکھا۔ تو جواب آیا کہ 500 درہم مل گئے ہیں، جن میں سے 20 تیرے ہیں۔ 18ویں خبر، حسن محمد عشری نے کہا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں آپ علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام کا خط آتا تھا کہ فارس بن حاتم بن مہوہ کے قاتل جنید اور ابو الحسن اور ایک دوسرے شخص کو ان کا حساب دے دیا جائے، اور جب ابو محمد چل بسے تو حضرت صاحب الامر علیہ السلام کا نئے سرے سے خط آیا کہ ابو الحسن اور اس کے ساتھی کا حساب جاری رکھا جائے، لیکن جنید کے بارے میں کچھ نہیں تھا۔ راوی کہتا ہے کہ مجھے اس سے اندیشہ ہوا کہ اس کے بعد ہی جنید کے مرنے کی خبر آ گئی۔ 19ویں خبر، علی بن محمد نے ابو عقیل عیسیٰ بن نصر سے روایت کی، وہ کہتا ہے کہ علی بن زیاد زمری نے خط لکھا جس میں کفن کا سوال تھا، تو آپ علیہ السلام نے لکھا کہ تجھے اس سے اسی سال کی عمر میں صرف ہوگی۔ پس وہ اسی سال میں فوت ہوا اور اس کی موت سے چند روز پہلے اس کے لیے کفن بھیجا گیا تھا۔ 20ویں خبر، علی بن محمد نے محمد بن ہارون بن عمران ہمدانی سے روایت کی ہے، وہ کہتا ہے کہ ناحیہ مقدسہ یعنی امام زمانہ علیہ السلام کے میرے ذمے 500 دینار تھے اور ان کے نقد ادا کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں دکانیں جنہیں میں نے 530 دینار میں خریدا ہے، انہیں 500 دینار میں ناحیہ مقدسہ کے لیے قرار دیتا ہوں، لیکن منہ سے کچھ نہیں بولا۔ ادھر امام زمان علیہ السلام نے محمد بن جعفر کو لکھا کہ محمد بن ہارون سے دکانوں کا قبضہ 500 دینار میں لے لو جو تمہارے اس کے ذمے ہیں۔
21ویں خبر، مجھے خبر دی ابو القاسم نے محمد بن یعقوب سے، اس نے علی بن محمد سے، وہ کہتا ہے کہ جناب حضرت صاحب العصر زمان کی طرف کاظمین و کربلا کی زیارت کو جانے سے نہیں و ممانعت کا فرمان صادر ہوا۔ ان دنوں مقاموں میں رہنے والوں پر سلام ہو۔ چند ہی ماہ گزرے تھے کہ حاکم وقت نے اپنے وزیر باقطانی کو بلا کر کہا کہ فرات و برس، حلہ و کوفہ کے درمیان جہاں شیعان محمد و آل محمد بستے تھے، کہ لوگوں کو کاظمین و کربلا کی زیارات سے میرے حکم کے مطابق روک دو، اور جو ظاہر ہیں ان کی نگرانی کرتے ہوئے گرفتار کر لیا جائے۔ حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کی اس قسم کی اخبار کتابوں میں بہت زیادہ ہیں، جن سے کتاب طویل ہو جائے گی۔ جو کچھ میں نے اس میں تحریر کی وہی کافی ہیں۔ اللہ ہی کے لیے ہم اور اسی کا احسان ہے۔ ابھی ہم صفحہ نمبر 39 تک پہنچے ہیں۔ انشاءاللہ جو حصہ نمبر 2 ہے اس میں ہم 40ویں صفحے سے آغاز کریں گے۔ یہ کتاب ابھی جاری و ساری ہے، اور اگلا موضوع ہوگا ہمارا ظہور امام مہدی علیہ السلام کی علامات و حوادث۔